حضرات محترم ایک آیت کریمہ تہاڈے سامنے تلاوت دا شرف حاصل کیتا ہے جس دے اندر رب کائنات نے احکام میراث جائیداد دی تقسیم بیان کرن تو بعد رب کائنات نے ارشاد فرمائے ہر ایک دا حصہ بیان کر دیتا ہے. بیوی دا حصہ بھی، بیٹی دا حصہ بھی، بیٹے دا حصہ بھی، باپ دا حصہ بھی، ماں دا حصہ بھی، سارے دا حصہ بیان کرن تو بعد رب کائنات نے ارشاد فرمائے آباؤکم و ابناؤکم، تہاڈے اولاد تے تہاڈے آبا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، وہ نہیں جان دے کہ انہاں تہاڈے ورثاء دے وچوں یا تہاڈے رشتہ داراں دے وچوں تہاڈے خاندان دے وچوں تہاڈے واسطے زیادہ نفع مند کیڑا بندہ ہے پیا. فریدۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، اے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میں سارے دے حصے بیان کر دتن، انہاں حصیاں دے وچ ہن رد و بدل نہیں تھی سکدا. اللہ تعالیٰ جانن والا بھی ہے، جاندہ ہی ہے تے حکمت والا بھی ہے. اے اہم موضوع جن دے بارے اللہ رب العزت دے محبوب نے ارشاد فرمائے میراث سکھو تے سکھاؤ، علم میراث سکھو تے سکھاؤ. سب تو پہلے جڑا قیامت تو پہلے جڑا علم اٹھی سی وہ علم میراث ہو سی. یعنی آج دیکھو چا سارے اس دور دے وچ علم میراث دا مسئلہ دسن والا بندہ گولنا پوندے بھی کتھا رہندا ہے بندہ اون دے کول اساں میراث دا مسئلہ حل کراؤ. دور دراز تو لوگ میرے کو آندن مسئلہ پوچھن واسطے میراث دا. اس واسطے اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمائے اے ادھا علم ہے، اے ہر بندے دی ضرورت ہے، ہر فرد دی ضرورت ہے، لیکن ساکو این دا علم کہیں ہے. اللہ نے دو آیتاں دے وچ پوری مکمل میراث بیان کر چھوڑی. کوئی دفتر نہیں پڑھنے پوندے، کوئی جلدہ نہیں پڑھنے پوندیاں، کوئی زیادہ تاکو فتاوہ نہ پڑھنے پوندے. باقی مذاہب ہن پہ عیسائی ہن یہودی ہن باقی انہاں دے ون کے دیکھو 100 جلداں تے انہاں دے ترکے دی تقسیم ہے، لیکن رب نے قرآن کریم وچ دو آیتاں وچ بیان فرما چھوڑی. یہ قرآن دا اعجاز ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے سارے دے میں حصے بیان کر دیتے ہوں تہاڈی ذمہ داری ہے کہ تساں انہاں دے اوتے کاربند تھی ونجو. کوئی شخص دنیا تو فوت تھیندا ہے، فوت تھی مر تو بعد اون دے جڑے اون دے نال 4 احکام متعلق تھی ونے، اون دے ترکے دے نال جڑا پچھو چھوڑ کے ویندے 4 احکام ہیں. پہلا حکم جڑا اس مرن والے شخص دے ترکے دے نال ہوندا ہے او ہوندے تجہیز و تکفین. اون دے اپنے مال دے وچوں اون دا کفن تے اون دا دفن دا انتظام کیتا ونے. سب تو پہلے یہ چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ نوجوان ہے، اگر ان دا اپنا مال ہے تو اپنے مال وچ کیتا ویسی. اگر ہے وہ عورت ہے شادی شدہ، اس دے واسطے شریعت مطہرہ نے حکم دیتا ہے اگر ان دا شوہر حیات ہے عورت دا کفن ان دے شوہر دے مال وچ واجب ہے. یہ سارے معاشرے دے اندر کیا دن پچھلے خط کفن گھن آسن تے پویسو. یہ شرعی معیار دے مطابق نہیں. شرعی معیار یہ ہے جڑا شریعت نے بیان کر دیتا ہے کہ عورت فوت ہے، یہ شوہر علی یہ شوہر موجود ہے تو ان شوہر دے مال وچوں عورت دا کفن دیونا واجب ہے. پچھلے ہن کفن گھن کے نہیں آ سکتے. او پچھلے جڑے او انہاں دی بھیڑ لگتی ہے یا انہاں دی پھپھی لگتی ہے کچھ بھی لگتی ہے، جس ٹائم او بیمار ہے پوچھن نہیں آیا، جس ٹائم کو کھانے دی طلب ہے کھانا پوچھن نہیں آئے، جس ٹائم دنیا دے مصائب دے وچوں مبتلا ہے ان دا حال پوچھن واسطے نہیں آئے. انہوں فوت تھی گئی 1.5 گز دا قسم و کفن چاہتے آئے کھڑے. شریعت نے پابندی لائیے شوہر نے کفن دیونے، پچھلے اندے حقدار نہیں، اندہ وارث اندہ بیٹا ہے، کفن اندہ شوہر دے سی نہ ہون پچھو بھائی کفن چاہ کے آسی نہ بدریجہ کفن چاہ کے آسی. سمجھ آندی پئی ہے؟ کفن مرد اپنے مال چوں، بچہ ہے اوندا باپ دے سی، بچی ہے اوندا باپ دے سی، عورت شادی شدہ ہے اوندا شوہر دے سی. اگر وہ شادی شدہ نہیں شوہر بھی فوت تھی کہ کماری گھر بیٹھی ہے تو اوندا باپ دے سی، باپ نہیں تو اوندا بھائی دے سی.
پہلا کم سب تو پہلے جڑا مرن تو بعد تھی منے او ایو تھی منے کہ اندے کفن دفن دا انتظام اس مرن والے دے اپنے مال وچ کیتا وسی مرد دی گل کرنا. اگلی گل کوئی شخص جڑا فوت تھی گئے اندے مال دے وچوں اندے ترکے دے وچوں اگر بچے ہی نابالغ نہ جمعرات دا ختم ہوندے جو تھی سکدا ہے نہ کل خانی تھی سکدی نہ چیلم تھی سکدا ہے صدقہ خیرات وہ دے مال جو نہیں تھی سکتا. جے کو اس مرن والے دے نال محبت ہے چاہت ہے الفت ہے اپنے مال جو کرے مننا نہیں بتا کو مال صاحب آدھے بھی کل خانی نہیں کر سکتے اپنے مال جو کر. حلوائی دی دکان تے ون کے فاتحہ نہ پڑھ اپنی جیب جو کر تے خرچہ کر. اے نہ کہ یتیمہ دا مال ہے کہ پکا کے کھاؤ 50 دیکھ پکا رکھو. یتیمہ دا مال نہیں پکاونا. اگر تے کو دے نال محبت ہے کھڑی تے کو دے نال چاہت ہے تے کو دے نال الفت ہے کھڑی اپنی جیب وچ خرچہ کر بات لگ ویسی پتہ تے کو دے نال کتنی محبت ہے. سمجھ آ گئی ہے. اگر ہن اولاد بالغ ہے سارے دے سارے بالغ ہن پہ کوئی نابالغ نہیں بات سارے دی اجازت ہوتی تب اندے ترکے جو بے شک کرو اجتماعی طور تے منہا تھی ویسی. لیکن اگر ایک بیٹا آدھ ہے میں مفلس ہاں میرا نظام نہیں چلتا میرا حصہ میں کو دیو چا تسا کریں دے رہو میں اپنا انج کرے سا اندے حصے جو ترکے جو اندہ کل خانی نہیں تھی سکتے. صرف میت دے مال جو اندہ کفن تے دفن بس. آپ اندازہ لاؤ شریعت مطالعہ نے ساری زندگی جیڑا مال کمائے سے صرف کفن شریعت آتی اندے مال جو باقی کسے نہیں ملتی. اس واسطے اپنی زندگی جیڑا کچھ دیونے رب دے رستے تے رتی بانی. دوجا کم تجہیز و تکفین تو بعد دوجا کم جیڑا ہے وہ شریعت مطہرہ نے فرمائے قرضیاں دی ادائیگی ہے. آج سارے معاشرے دے اندر لوگ قرضہ گھندن تے بھول ویندن لوگاں کو لوگ قرضہ گھن کے بھول ویندن دکانہ تے قرضہ دے کے قرضہ گھن کے بلا دکاندار منگے تو میں کنی بھجا وینا میں کوئی ملک چھوڑی وینا میں کدے وینا پیا میں تھئی وینا میں دے سا. جبکہ قرضے دے بارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے رب تعالیٰ سارے اپنے حقوق معاف کر دے سی لیکن قرضہ معاف نہ کرے سی. باقی گناہ سارے رب چاہے تو حج دے برکت دے نال معاف کر دے سی حج اگر کر کے دے سی لیکن قرضہ بات بھی معاف نہ تھی سی. نبی علیہ السلام دی باہرگاہ دے وچ متعدد جنازے پیش تھے. ایک جنازہ ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائے اندے تے قرض ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بات مال چھوڑے سی پیچھوں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مال چھوڑے سی آپ نے جنازہ پڑھا دیتا. دوسرے مقام تے جنازہ پیش تھا آپ نے پوچھا اندے تے قرض ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قرضہ ہے بات آپ نے فرمایا مال چھوڑے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مال نہیں سی چھوڑا. آپ نے فرمایا تھوڑے جو کوئی ہے بندہ جڑا اندہ قرضہ ادا کر دے. ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میں ادا کر آپ نے بات بھی جنازہ پڑھا چھوڑا. تیجا جنازہ آپ نے پوچھا اندے تے قرض ہے عرض کی یا رسول اللہ قرض ہے. آپ نے فرمایا مال چھوڑے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مال بھی کہنی. آپ نے فرمایا تھوڑے جو کوئی ہے جڑا اندہ قرضہ اپنے ذمہ گھن گنے کوئی بھی اگا نہیں آیا قرضہ گھننے واسطے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اپنے مسلمان بھائی دا جنازہ پڑھو میں دا جنازہ نہیں پڑھتا. سادے معاشرے دے اندر فرضی طور تے اعلان کیتے میں مرحوم دا کوئی لین دین ہوئے تے دیون واسطے تیار ہے لیکن گنن کے لئے آ ونجن تے پوچھ دے نہیں. بلکہ معاملات ایو جائیں گمبھیر ہن پہ پتہ ہوں دے کہ سارا بابا فلاں دے رقبے تے قبضہ کیتی ودے فلاں دی جائیداد تے قبضہ کیتی ودے فلاں مربع تے قبضہ کیتی ودے فلاں دے پیسے اتنے دیونے سی وقت بھی ڈیٹ تھی کہ اعلان کرن بابے دا کچھ لین دین ہوئے تا سا دیون واسطے تیار ہے. یہ فردی کہانی ہے حقیقت نہیں. اگر حقیقت انہوں کو پتہ ہے اولاد کو پتہ ہے بابا رقبے تے قبضہ کیتی ودے بابے نے فلاں دے پیسے دیون اے آکھن اعلان کرن بابے دے زیر تصرف فلاں دا اتنا رقبہ ہے اسا اعلان کرن پہ ہن من کے قبضہ کر کے نے. ایک کو آدن باپ نال محبت ایک کو آدن ابے نال محبت ایک کو آدن شریعت نال محبت ایک ایڑی گال ہے بابے نے پتہ قبضہ کیتی ودے پتہ جان دے سارا کچھ بابا زیر تصرف کر کے ساکو دیتی ویندے ہن وقت ڈیڑھ تھی کہ اعلان کرن بابے نے کہے دی دیونی ہوتے ایسا دیون واسطے تیار ہے تو آپ اعلان کرنا بابے
دی جن چھڑا قبر دے عذاب تو بچا بابے نال تے کو محبت ہے وت ان گل کر آکھ میرے بابا نے فلاں جاتے جڑے بندے میں جاندا انہاں کو میں سدے ساتھ میں دیندا ہن گھرنا چاہندن تے جنازے تو پہلے قبضہ دینا بعد گھرنا چاہندن تے میں بعد وچ دینا لیکن پتہ ہون دے باوجود بھی صرف اعلان کرن کہ گننا ہوے تے آ سکدا ہے حقیقت منن واسطے کوئی تیار کہانی یہ آدھن اے مسئلہ اے انہاں واسطے جڑا نال بیٹھے تھے ان دے واسطے سادے واسطے نہیں کچھ لوگ آدھے مولوی صاحب میں کو پچھلے افتخار شاہ سے باقی جمن شاہ لے مفتی صاحب اتنا سخت بیان کرن دے لوگ تھو کچھ نہیں آدھے میں کہ لوگ میں کو کیا آکھے وہ اپنا تصور کریں دے نہیں آدھے کہیں میں دے بارے مسئلہ دسے نہ بیٹھے سادہ مسئلہ نہیں ہے سمجھ آگئی ہے اگلی گال ٹائم بہت تھوڑے تو موضوع بڑا لمبا ہے آکھ سو تا 5-4 منٹ اتے گدی ویسا کوئی کم چھم تکانی نہ آجے کوئی ڈر نہیں اچھا بات بیٹھے رہو بات جگہ پچھو کم تھی پی تھوڑا شفقت فرماؤ اگاں تھی چلو میرے نیڑے آوے نہیں تھوڑا جائے اگلی گل توجہ فرماؤ پہلا کم تجہیز و تکفین دوجا کم قرضیاں دی ادائیگی انتہائی ضروری ہے تیجے نمبر تے وصیت آندی تیجے نمبر تے وصیت دا کیا حکم ہے احکام میراث نازل تھی ون تو پہلے جس وقت آیت میراث نازل نہیں تھی ہاں رب دے محبوب دا حکم ہے مرن سمن تو پہلے تقیے دے تلے تھاری میراث بلکہ ترکے دی تقسیم یا وصیت لکھی ہوئی ہوئے تو پتہ ہوئے میرا مال کیا کو ملنے لیکن جس وقت رب کائنات نے آیت میراث یوصیکم اللہ اتار دیتے ہیں تو آیتہ اتارے سے پورے احکام میراث بیان کر دیتے سے بیٹے کو کتنا ملسی بیٹی کو کتنا ملسی باپ کو کتنا ملسی اماں کو کتنا ملسی بیوی کو کتنا ملسی بیوہ کو کتنا ملسی شوہر کو کتنا ملسی کتنا ملسی سارے بیان کر دیتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا رب نے فرما دیتے تھوڑے نہ پیو جان دیں نہ تھوڑے ماما جان دیں نہ تھوڑے برا جان دیں نہ دوست جان دیں اللہ ہی جان دے سارے نے اسے بیان کر چھوڑے سے بات کیا ہے وصیت منسوخ ہو گئی آیت میراث اتری وصیت منسوخ ہو گئی وصیت ہو وارث واسطے وصیت نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث وارث واسطے کوئی وصیت جائز نہیں سارے معاشرے وصیت کریں دے وارث واسطے پوتر وہ کوئی اتنا دے وچا چھوٹے کو اتنا دے وچا بڑے کو اتنا دے وچا بڑی بیٹی کو اتنا دے وچا چھوٹی بیٹی کو اتنا دے وچا ایک کماری ہے کو اتنا دے دو شریعت مطہرہ نے پابندی لا دیتی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیتے آباؤکم و ابناؤکم خبردار نہ تھوڑا باپ جان دے نہ بیٹا جان دے ایوکم اقرب لکم نفعا کیڑا فائدہ تھو کو زیادہ دے سکتے فریدتم من اللہ اللہ تعالیٰ نے فرض سارے مقرر کر دیتے ہیں ان دے مطابق فیصلہ تھی اولاد واسطے وصیت جائز کرنی ورثہ جنہاں کو ان دے جائیداد وچ حصہ ملتا پے ان دے واسطے کوئی وصیت جائز کرنی ان دے واسطے حصے رب نے مقرر کر دیتے وصیت واسطے کہندے واسطے وصیت ہے جیڑا وارث نہ بڑھدا پیو ہے کوئی یتیم ہے کوئی فقیر ہے دور دا ہے ان دے جائیداد کوئی حصہ کا نہیں ان دے واسطے وصیت ہے مسجد واسطے مسجد دے دیوائے مدرسے دے دیوائے اے وصیت ہے کار خیر واسطے وصیت کر سکدے وے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گن گئے تے آپ روندے پے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ٹائم پہنچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا مالدار ہوں میرا رقبہ جائیداد مال ڈھیر سارا ہے تو میری بیٹی صرف ہکا ہے پئی میرا پتر کوئی کہہ نہیں میں چاہتا کوئی میں وصیت کر ونجا اللہ دے نام دے خرچ کرنے واسطے آپ نے ارشاد فرمایا کر عرض کی یا رسول اللہ میں سارا مال اللہ دے نام تے خرچ کریں وصیت کریں آپ نے فرمایا نا بہت زیادہ ہے تھوڑا کر عرض کی دو تہائی آپ نے فرمایا بہت زیادہ ہے تھوڑا کر وقت عرض کی یا رسول اللہ ادھا آپ نے فرمایا بہت زیادہ تھوڑا کر وقت عرض کی یا رسول اللہ ایک تہائی آپ نے فرمایا کافی کل مال چو ایک تہائی وصیت کر سکتے ہوئے اگر کوئی کل مال دی وصیت کر کے گئے شریعت مطہرہ نے پابندی لا دیتے کل مال دی وصیت جائز کریں آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ورثاء کو اپنے اولاد کو مالدار چھوڑ کے ون اے نہ ہوئے تیرے مرن تو بعد پنڈی ودی ہوئے اس طرح بھی نہ چھوڑ کہ وہ پننے بدی
اور اس طرح بھی نہ کر کہ اپنے واسطے کچھ نہ کر، اپنے واسطے کر، اولاد واسطے بھی کر، اللہ کوئی راضی کر، اولاد کوئی مالدار چھوڑ، تیرے تو بعد بھیک نہ منگی، لوگوں کو منگے نہ ودی، سب کو کھاون واسطے دو، سب کو باہن واسطے دو، سب کو پاون واسطے دو، اے بھی نہ کر، اولاد کوئی مالدار چھوڑ، اپنے واسطے بھی کچھ کر، کیونکہ تیرا مال تو وہ جڑا رب دے خزانے جمع تھیا کر، پچھلا تو پچھلا ہے۔ سارے معاشرے کیا کرنا ہے؟ سارے معاشرے آدن بھی یہ جڑا میرا چھوٹا پتر ہے نا، جن دی شادی حالی کہانی تھائی، ایکوں سارا مال دے دے، خصوصاً اماں دی طرفوں مطالبہ ہوندہ ہے، این میرے چھوٹے پوتر شودا ہے، چھوٹا جہاں ہے، حالی پڑھدا ودے، سکول ودے، حالی وڈا تھی سی پتہ نے اساں کی میں ہو سی نہ کی، ایکو سارا کچھ دے دے۔ جیسے نے صورت میں ایک صورت بیان کرنا دے، او پوتر کو دیتے والا دے، یا سارے پوتروں کو دیندے، یا کچھ کو تھوڑا دیندے، کہ ہاں کو ڈھیر چا دیندے، دیاں کو پتہ کر، دیاں کو نہیں دیندہ۔ تو یہ کیا ہے؟ شریعت مطہرہ دی امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا اپنے وارث دی میراث کو لو بھج دے، قیامت تک رب تعالیٰ دے جنت وچ میراث کٹ گن سی۔ یہ ظلم بھی ہے، زندگی کہہ کنے نے رب نے سارے دے حصے مقرر کر دیتے ہیں، زندگی اگر دیونا چاہتا ہے تے کوئی اختیار ہے، اپنی جائیداد کو تقسیم کر، جی میں مرضی کر، لیکن اولاد دے وچ انصاف کر، سارے کو برابر دے، بیٹی ہے تے ہمیں بیٹا ہے، سارے کو برابر دے، ادھواد دے سارے کو، بیٹے کوئی جتنا دیونا چاہتا ہے، پترہ کوئی اتنا دے، اگر بیٹی کو گھٹ دے سے، یا بیٹی کو سروں نہ دے سے، کہے کو سروں نہ دے سے، کہے کو بالکل نہ دے سے، کہے کو دے دے سے، اللہ دے محبوب نے فرمایا یہ ظلم ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک سننا ہے، توجہ ہے، توجہ کرو، توجہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمائندن کہ میری اماں تے ابے دا جھگڑا تھی گیا، تے ابے نے صلح دی کوشش کی تھی کہ اماں نال کہے طریقے نال صلح تھی بنے، تے اماں نے شرط رکھ دی تھی، اماں نے شرط اے رکھی ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا جڑا چھوٹا نا لاڈڑا بیٹا نعمان، ایک غلام دیو تے رجسٹری کرا دیو۔ رجسٹری کیا؟ اللہ دے محبوب کو گواہ بناؤ، وقت میں صلح کرے سب کرنا میں نہیں کرے نہیں۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نعمان کو نال لایا، اپنی گھر والی کو نال لایا، اپنے غلام کو نال لایا، امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ پہنچ گئے۔ توجہ ہے، حضرت بشیر نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا بیٹا نعمان ہے، اے میری بیوی ہے، اے میرا غلام ہے، اسا میاں بیوی دا آپس تھی کہ جھگڑا، میں صلح دی کوشش کی تھی بیوی دے نال تاکہ گھر نظام سیٹ تھی ونجے، میری بیوی نے شرط رکھی ہے میرے چھوٹے بیٹے کو ایک غلام دے سے، اللہ دے محبوب کو گواہ بنے سے، تا میں صلح کریں دیا، وگرنہ میں نہیں کریں دی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تیری بئی اولاد ہے؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تو سارے کو ہی غلام دے آئے؟ عرض کی تھی، نہیں یا رسول اللہ، میں تو اکلے کو دیونا چاہنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں ظلم تے گواہ نہیں بڑھدا، میں ظلم تے گواہ۔ او لوگ جڑے اپنے پترہ کو دین تے دھیا کو محروم کر چھڑے دن، یا ہک کو دین بنا کو محروم کریں دن، تے محلے تے پڑوسے کو نال لا کے ویندن گواہ بنے دن، او ظلم تے گواہ کھڑے بن دن۔ خیال کرا ہے دنیا دی چا سوچ ایسی، رقمے او بہسی کھاسی او، تے جڑا گواہ ہو سی خام خاطر رگڑا بیسی، اس واسطے گواہ نہیں بننا ظلم تے، جڑا تک گواہ بنے تے میں پتر کو رقبہ لینا پیا، او کو آگ سارے کو دیتی کھڑے، تو میں ہاں گواہ، اگر ہک کو دینا پہ بے کو نہیں دینا، تب میں ظلم تے اللہ دے محبوب نے منع کر دیتا، میں گواہ نہیں بڑھتا، تو بھی منع کر دے اللہ دے محبوب دی سنت عمل کر، میں بھی ظلم تے گواہ نہیں بڑھتا۔ اس واسطے اے احکام او احکام ان جنہ دا سکڑا سالو تے فرض پیا۔ پہلا کم تجیز و تکفین، دوجا کم قرضے دی ادائیگی، اور تیجا کم وصیت تے وارث واسطے وصیت جائز خانی، بیوی واسطے وصیت جائز خانی، پتر واسطے تے دھی واسطے وصیت جائز خانی، فریدتم من اللہ، اللہ دے طرف ہوندے حصے مقرر تھی گئے، اللہ تعالیٰ جان دے کہندے واسطے کتنے حصے مقرر کرنے۔ سارے معاشرے سے ایک بیا مسئلہ بھی ہے کہ بیوی دف شوہر فوت تھی گیا عورت دا، وہ دوسری جگہ تے شوہر تفوت ہو گیا، بیوی نے دوسری جگہ تے عدت گزار کے شادی کر کے دی، ہن مسئلہ آیا کھڑے
وہ تو دوجی جگہ تے شادی کر کے تے اوندا حصہ تا نہیں بندا بھی کہیں آنکھیں نہیں بندا اگر اس مرن والے دی اولاد ہائی نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت تے مسئلے بہت ضروری تھوک دسیندا پیا تاکہ 5 منٹ تھوڑے کو گھندا پیا تاکہ تھوڑے واسطے فائدہ تھی ونجے بیوی اگر دوجی جگہ تے شادی کر گئی نے اگر اون دی شوہر مرن والے دی اولاد ہائی تو بیوی کو ملسی 8واں حصہ جے کو اساں ساری زبان وچ 8 گا دے اگر اون دی اولاد نہ ہے تو بیوی کو ملسی 4تھا حصہ دوجی جگہ تے شادی کر رہے تے بھاویں نہ کر رہے ایک عورت ہے اون پہلے شوہر نہ شادی کی تھی شوہر فوت تھی گیا اون دوجی جگہ شادی کر گئی تھی او بھی فوت تھی گیا تیسری جگہ شادی کی تھی او بھی فوت تھی گیا چوتھی جگہ ہن شادی وسدی پئی ہے تے انہاں پچھلا 3 کلو اپنا حصہ مکمل وصول کرے سی یہ شریعت دی طرفوں مقرر ہے پیا کوئی کو تبدیل نہیں کر سکتا اپنی طرفوں کو ہلا نہیں سکتا فریدتم من اللہ اللہ دی طرفوں دے حصے مقرر تھی گئے اللہ رب العزت دی بارگاہ دعا ہے کہ جیڑا کچھ اسا آج سکھے سے ایندا ثواب چاچے مرحوم محمد شفیع صاحب کو عطا فرماوے سادے مرحومن کو بھی عطا فرماوے سب کو رب تعالی عمل دی توفیق بھی عطا فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین